اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لیں، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے انشاءاللہ فوری شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی بیرونی بیماریوں کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے، اور اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل خود مریض بھی پڑھ سکتا ہے، خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ بھی صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود ضرور آزمائیں۔ اور اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی بھی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے انہیں 6 سے 7 ماہ ہو گئے۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئیں اور اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری محض 5 دن میں ختم ہو گئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی، جس سے میں بہت تنگ آ گیا تھا اور ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا۔ وقتی آرام آ جاتا تھا لیکن مکمل سکون نہ آتا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے اور جس کا نام حافظ حسن ہے، اور وہ آپ کے چینل سے بہت عرصے سے وابستہ ہے اور آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہے، اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا۔ تو آپ کے چینل پر میں نے اور ویڈیوز دیکھیں اور اس عمل کا آپ سے پوچھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے 20 سال کی بیماری ختم ہوئی، اور سر، آپ کی زندگی میں اللہ پاک خوشیاں بھر کر ڈالیں۔ میری اہلیہ آج بھی جولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس سورت کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیں، قرآن کریم ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، اور جدید تحقیق سے ثابت ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ یہی سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، تہذیب و تمدن، بود و باش، قیام و طعام، لین دین، پیار، محبت، غرض ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا اور کوئی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔
قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی مکمل ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات، دلوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرہ امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا کہ جیتا جاگتا قرآن پاک ہو۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اس ہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور رحمت کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اور اسی لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سعادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیب سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے، تا ابد ایک رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل اور ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے مسلم ہے اور ابد تک مسلم رہے گی، اور اسی طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے، اس لیے کہ اس میں بیان کردہ ابد تک حقیقت ہی رہیں گے، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی اور نہ اضافے کی ضرورت ہوگی۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وحی نبی محیط انوار خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح تا ابد ایک ہی رہے گی۔ اس کو سمجھنے، اس کو پرکھنے اور اس کو حرز جا بنانے کا جو انداز آپ نے سکھا دیا ہے ابد تک وہی رہے گا۔ ان کی دی ہوئی روشنی انہی کی دی ہوئی روشنی میں سے ہے۔ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس کا مقام نہیں لے سکتی، اور اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو نہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ناظرین، قرآن راہ نجات اور ہمارے تمام دکھوں کا متاوا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ اللہ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ اسی اللہ یکتا کی حکومت اور سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور مناسب اندازے پر رکھا ہے۔
اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن کی عظمت کا یوں اظہار کیا گیا کہ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ ناظرین، مذکورہ بالا آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسان کے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی تطہیر کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام یعنی جنت اور رضا الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کرانا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے جو اس کی شامت اعمال کی بنا اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنا ہی مومن کا شعار ہے۔ یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی اور آقا پالنہار اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور یہ قرآن معمولی چیز ہرگز نہیں کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کا مکمل لاہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید دلوں کا زنگ دور کر کے اسے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ ناظرین، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہو، اور شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین سچے دل سے کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن وغیرہ ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔
ناظرین، حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کی بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ تو مریضوں کو ہمارا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ سورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی، یعنی جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کریں اور پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ فاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ پھر سورۃ الفاتحہ کو 9 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمن یا اللہ پڑھا، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ تعالی مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالی شفا بخشے گا۔ ناظرین، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ باوضو پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض سوتے ہوئے بھی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا اہتمام کریں۔ مریض بلکہ عام صحت مند انسان کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں تو انہیں چاہیے کہ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھتے رہیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں، اور اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کو اپنا ورد بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔